محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قطب الدین احمد عبداللہ المعروف حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچان. تاریخ ولادت آپ کی 21 فروری 1703 عیسوی ہے. 4 شوال 1114 ہجری ہے. تاریخ وصال آپ کی 20 اگست 1762 عیسوی ہے اور 29 محرم 1176 ہجری ہے. جس نے انفاس العارفین لکھی ہے، فیوز الحرمین لکھی ہے، القول الجمیل، الدر السمین جیسی تصوف سے بھرپور کتابیں دنیا کو دی ہیں. شاہ ولی اللہ جس طرح فقہ، تفسیر، حدیث میں امام ہے، اسی طرح تصوف میں بھی وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں. ہمیں یہ جاننا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا خاندان کتنا عظیم خاندان ہے، تاکہ آپ بات دھیان سے سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی نفسیات یہ ہے. شاہ ولی اللہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ والد گرامی کی طرف سے ملتا ہوا چلتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے، اور عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں. یہ دوسرے خلیفہ 33 واسطوں سے حضرت عمر تک پہنچ جاتا ہے. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی بہت شاندار آپ کا شجرہ ہے. یہ شجرہ حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا حضرت مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے. دونوں طرف سے قریشی ہوئے. تو شاہ ولی اللہ کے شجرہ میں 12ویں نمبر پر ایک نام ملتا ہے، حضرت مفتی شیخ شمس الدین قریشی. یہ روہتک آئے. یہ ہیں سب سے پہلے جن کا ہمیں نام مل رہا ہے. قرآن و حدیث اور تصوف کے عالم اور عامل. یہاں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی. تو شیخ وجیہ الدین کا نکاح ہوا شیخ رفیع الدین محمد علوی کی دختر سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے، شاہ عبد الرحیم، شیخ عبد الحکیم اور شیخ ابو رضا محمد رحمت اللہ. آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی. شاہ عبد الرحیم کو آپ کے بڑے بھائی شیخ ابو رضا محمد رحمت اللہ علیہ نے پالا. انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص دھیان دیا. اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہ کے جو امام، ان کی مجالس میں اپنے بھائی کو بٹھایا. یہ میں آپ کو شاہ ولی اللہ کا خاندان بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ عظیم ہستی جو ہے یہ کون ہے. تو شاہ عبد الرحیم کتنی بڑی بڑی ہستیوں کے پاس بیٹھے ہیں. ان میں سے میں ایک کا نام آپ کو بتا دوں. وہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے خواجہ خرد عبداللہ، جو خواجہ خرد کے نام سے مشہور ہوئے. شاہ عبد الرحیم بیک وقت طریقت اور شریعت کے ماہر تھے. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو جو تصوف ملا ہے جنیٹک کے اندر، وہ نانا کی طرف سے بھی ملا، وراثت میں ملا. آپ کے نانا کا نام کیا ہے؟ شیخ رفیع الدین محمد رحمت اللہ علیہ. یہ ایک عظیم ولی کامل ہے اور علم طریقت کے ماہر، اور اپنے والد شیخ قطب عالم کی بنائی ہوئی خانقاہ میں یہ سجادہ رشید ہے. اب وراثت میں کیسے ملا؟ اب سن لیجیے واقعہ. شاہ عبد الرحیم کے نانا شیخ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ بانٹ رہے تھے بچوں کو چیزیں. یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو. تو آپ کی بیٹی جو چھوٹی تھی، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، جو والدہ بنی بعد میں شاہ عبد الرحیم تھی، ان کو آپ نے چند رسالے دیے ہاتھ کے لے کے ہوئے تصوف کے. تو لڑکی کی ماں کہنے لگی آپ نے دوسروں کو دولت دی، یہ لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، چاہیے تھا اسے زیادہ دولت دیتے، زیادہ سونا چاندی دیتے، کیونکہ شادی میں آسانی ہوتی. آپ اس کو لکھے ہوئے رسالے دے رہے ہیں تصوف کے. کہنے لگے یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں. یہ لڑکی جو ہے یہ ایک بیٹے کی ماں بنے گی، اور یہ میں رسائل اس تک پہنچا رہا ہوں. اللہ اکبر جل. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 12 سال تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام ظاہری طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوئے. آپ نے آنکھوں سے دیکھا انہیں. تو زکریا علیہ السلام نے اس میں ذات جو ہے اس کی تعلیم دی. اور یہ بات الدر السمین جو کتاب ہے اس کے آخر کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی. آپ نے 2 نکاح کیے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ. پہلی زوجہ کا تو کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. دوسرا نکاح جو ہے وہ آپ کا 60 سال کی عمر میں ہوا. ضلع مظفر نگر سہارنپور کے ایک مشہور صوفی خاندان، ان کے چشم و چراغ شیخ محمد پھلتی رحمت اللہ علیہ، ان کی دختر فخر النساء سے جو ہے ان کا نکاح ہوا. ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے جو ہیں وہ عطا فرمائے. اور یہ بھی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ
کا حکم تھا، اس لیے آپ نے نکاح کیا۔ ان سے جو 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام شاہ اہل اللہ اور دوسرے کا نام شاہ ولی اللہ ہے۔ باپ نیک ہو تو بڑی بات ہوتی ہے، اگر دادا پڑدادا وہ سب کے سب صوفی ہو تو پھر دیکھیے کہ چیزیں کہاں تک چلی جاتی۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کا جبہ جو ہے وہ عطا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز خیال آیا آج تجھ کو بڑی نعمت ملے گی۔ شاہ عبد الرحیم کی باتیں لکھی آپ کے بیٹے انفاس العارفین، ضرور پڑھیے گا۔ شہر سے باہر چل پڑے، چلتے 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 ایک گاؤں میں پہنچے۔ کہنے لگے میں نے وہاں پوچھا یہاں کوئی درویش ہے، کوئی اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف رہتا؟ کہنے لگا ہاں وہ جو ہے قصبے سے ذرا باہر دور ہٹ کے بستی سے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا، میں وہاں پہنچا ہی ہوں، سلام کیا میں نے، وہ سب کھڑے ہو کے مجھے ملے، سلام کیا، کہنے لگے آئیے تشریف لائیے، آپ کی امانت میرے پاس ہے، لے لیجیے۔ کہنے لگے کیا امانت؟ میری کیا امانت؟ آپ کے پاس امانت میرے لیے؟ کہنے لگے ہاں، ہمارے خاندان میں تو حضرت غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جوبہ چلا رہا، اور مجھے آج رات کو یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آج کے دن میں جو تیرے پاس آئے گا یہ جوبہ اس کو دے دینا۔ تو آپ یک وقت طلباء کو نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، شتاری، سلاسل کے اشغال و اعمال سے آراستہ کرتے اور باعث بھی کرتے۔ والدہ ماجدہ اپنے ماں باپ کے ہاں گئی ہوئی تھی، پھلت یہ شہر کا نام ہے، ضلع مظفر نگر یوپی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 شوال 1114 ہجری میں بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا قطب الدین احمد، اور دنیا میں یہ عظیم بچہ شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ابتدائی سال آپ نے اپنے ننیحال میں گزارے، ننیحال بھی تصوف کا گھڑ ہے، ہر ایک صوفی ننیحال میں گزارے، پھر آپ دہلی میں والد گرامی کے پاس آئے، اور آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم بعمل، 24 گھنٹے بچے کو طریقت اور شریعت سے متعارف کروایا جا رہا۔ آپ کو قرآن مجید کی تعلیم، جو ہی بچہ بولنے اور پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، ہمارے ہاں سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے، 5 سال کی عمر میں قرآن مجید شروع، 7 سال کے ہوئے تو قرآن مکمل ہو گیا، شیخ محمد فاضل صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مکمل۔ نماز زبردستی 7 سال میں شروع ہو گئی، تہجد بھی شروع ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ تربیت کرتے، شریعت اور طریقہ دونوں چل رہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر 9 سال ہوئی، شرائع عقائد اور حاشیہ خیالی پڑھتے۔ 9 سال کی عمر ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک بزرگ ملے آپ کو، شیخ محمد ہاشم بخاری نقشبندی، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، تو آپ کے پاس بیٹھے، اس طرح تربیت دی جاتی ہے، بزرگ دیکھتے ہیں، آ کر بیٹھ کے کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے، اگر میں تمہیں دوں تو تم اگر اس وظیفے کو کر لو تو کیا ہوگا؟ دولت بڑھ جائے گی اس کے پڑھنے سے۔ کہنے لگے مجھے نہیں ضرورت۔ میں کہا اچھا پھر دولت کی ضرورت نہیں ہے تو میرے پاس ایک اور وظیفہ ہے، اگر تم اسے دم کر کے پڑھو، وہ کوڑی ہوتا نا کوڑی، وہ کوڑی ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں، ابا کے پاس سارے ہیں، لوگ ابھی انہی کے پاس دم کرانے آتے۔ آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے صحیح رستے پہ لگے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اب ایک طریقہ بتاتا ہوں، اسے استقطاب کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ استقطاب اب تو ہر کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ لکھتے رہنا، اللہ اللہ، بچے کو سکھانا لکھ، اللہ 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 لکھتے جاؤ، یہ اسے کہتے ہیں استقطاب۔